عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں محمد حفیظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ترجمان اردو۔ تو عزیز طلباء، آج کی ہماری یہ دوسری ویڈیو جس میں ہم جماعت نہم میں موجود نظم محنت کی برکات، جس کے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی ہیں، آج ہم اس نظم کے بند نمبر 3 اور 4 کی جو تشریح ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کو شیئر کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی آپ پریس کر دیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو تیسرا بند ہے، پہلے ہم اس بند کو مکمل پڑھیں گے، پھر ہم اس کے جو الفاظ معنی ہیں ان کو سمجھیں گے، پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تو بند ہے، نہیں سہل گر سید کا ہاتھ آنا، نہیں سہل گر سید کا ہاتھ آنا، تو لازم ہے گھوڑوں کو سرپٹ بھگانا، نہ بیٹھو جو ہے بوجھ بھاری اٹھانا، ذرا تیز ہانکو جو ہے دور جانا، زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے، تو وقت اے عزیزو یہی زور کا ہے۔ تو پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو جان لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس سہل، اس کا معنی ہوتا ہے آسان۔ دوسرا لفظ ہے سید، اس کا معنی ہے شکار۔ اسی طرح دوسرے مصرے میں آپ آ جائیں تو اس میں جو مشکل لفظ ہے وہ ہے سرپٹ بھگانا، اس کا معنی ہوتا ہے تیز بھگانا۔ اسی طرح ہمارے پاس جو چوتھا مصرع ہے اس میں جو لفظ آ رہا ہے مشکل، تیز ہانکو یعنی تیز چلاؤ۔ اسی طرح ہمارے پاس پانچواں مصرع ہے تو اس میں جو لفظ آ رہا ہے مشکل وہ ہے زور آزما، اس کا معنی ہوتا ہے طاقت آزمانا یعنی امتحان لینا۔ تو اب ہم چلتے ہیں ان کے اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو تشریح طلب بند میں شاعر مختلف مثالوں کے ذریعے محنت و مشقت کی تلقین کرتے ہیں۔ شاعر ایک شکاری کی تمثیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم شکار پر نکلے ہو اور شکار بہت تیز ہے، اس کا آسانی سے ہاتھ لگنا اور قابو میں آنا مشکل ہے، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیز دوڑاؤ، تب ہی تم شکار تک پہنچ سکتے ہو اور اس سے شکار کر سکتے ہو۔ دوسری مثال شاعر بھاری بوجھ اٹھانے والے شخص کی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی بھاری بوجھ اٹھایا ہے تو راحت اور آرام کے لیے بیٹھنا تمہیں مزید تکلیف میں ڈال سکتا ہے اور تم کبھی بھی اس بوجھ سے نجات حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ چلتے رہو تاکہ جلد منزل پر پہنچ سکو اور بوجھ اتار کر آرام کر سکو۔ تمہارے سر پر اگر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے تو ذمہ داریوں سے آنکھ چرا کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانا عقل مندی نہیں، بلکہ ذمہ داریوں کو نبھانا اور ان سے نبرد آزما ہونا ہی عقل مندی ہے۔ شاعر مزید بیان کرتے ہیں کہ اگر تم دور سفر پر جانا چاہتے ہو تو ذرا تیز چلو تاکہ وقت پر منزل پر پہنچ سکو۔ پرانے زمانے میں لوگ قافلوں کی شکل میں سفر کرتے تھے۔ اگر کسی دور سفر پر جانا ہوتا تو مسافر رات سے ہی سفر شروع کر دیتے تھے اور ذرا تیز چلتے تھے تاکہ صبح سویرے وہ اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔ تو آخر میں شاعر نوجوانوں سے مخاطب ہیں کہ اے میرے عزیزو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ زمانہ تمہیں آزما رہا ہے اور تمہیں اپنی طاقت دکھا رہا ہے، تو تمہارے لیے بھی اپنی طاقت دکھانے کا یہی بہترین وقت ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے
غیبی مدد کے منتظر بیٹھے رہنا عقل مندی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے زمانے کی مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے محنت اور مشقت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ہمارے پاس بند نمبر 4 ہے جی، پہلے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں، پھر اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو سمجھیں گے، پھر اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ تو اس میں جو مشکل لفظ ہیں وہ ہے، پہلا ہے جی بشر، بشر کہتے ہیں جی انسان کو، اور اسی طرح ہمارے پاس جو دوسرا لفظ ہے لازم، تو لازم کا معنی ہوتا ہے ضروری۔ اسی طرح ہمت ہارنا یعنی مایوس ہو جانا، کام سنوارنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے کام درست کرنا، عارضی جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ناپائیدار، سدا ہمیشہ، اڑے وقت اس کا معنی ہوتا ہے مشکل وقت میں۔ تو مولانا حالی جو ہے اس شعر میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ ہمت سے کام لے، سستی، کاہلی اور کام چوری کو اپنے قریب نہ آنے دے، جہاں تک ممکن ہو اپنے کام اور اپنے فرائض خود ہی انجام دے، مشکلات میں ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے خود اپنے حالات درست کرنے کی کوشش کرے۔ دوسروں کا سہارا چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ عارضی سہارا ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن چھوٹ ہی جاتا ہے، اس لیے انسان کو صرف خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے سوا سب سہاروں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے۔ جس طرح کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اپنی منزل کو پا ہی لیتے ہیں، اپنی منزل کو پا ہی لیتے ہیں جن کو عادت نہ ہو سہاروں کی۔ تو مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کی آس پر نہ بیٹھو، بلکہ ہمیشہ اپنی گاڑی آپ ہانکو، اپنا کام خود کرو، دوسرے انسان نہ تو ہمہ وقت ہماری مدد کے لیے تیار ہوں گے اور نہ ہر وقت وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اس لیے انسان کو خود اپنی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے خود تیار ہونا چاہیے اور ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ انسان پر اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، وہ مصیبتوں اور مشکلوں سے دوچار ہوتا رہتا ہے، بعض اوقات انسان کو ان لوگوں کی مدد کا بھروسہ ہوتا ہے، وہ بھی مدد کے لیے نہیں آتے، رشتے ناتے دوست احباب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے وقت میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مشکلات اور آزمائش انسان کو مضبوط بنانے اور سر بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے اس شاعر نے کہا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ تھی عزیز طلبہ ہمارے آج کے 2 بند محنت کی برکات کے، جس میں جو کہ جماعت نہم میں ہماری نظم شامل ہے۔ تو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔